کر دیتا ہے۔ اے مومن تو قسمت والا ہے، تیرے گھٹنے میں بعد میں درد ہوتی ہے، رب تجھے جنتی بنا کے پہلے درجہ تیرا بلند فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے، رب کی رحمت ہے، اللہ کا عنایت ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہو اس پہ استہزاء نہیں کرتے، اس پہ ٹھٹھا نہیں کرتے، وہ اللہ کی رحمت اسے ہو رہی ہے، اور جس پر اللہ کی رحمت ہو خوش ہونا چاہیے۔ ایمان والے کتنے ایسے ہیں وہ تکلیف میں چلتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، پھر ارشاد فرمایا کوئی درد ہو اللہ اس کے ذریعے درجہ بلند کر دیتا ہے، اور درجہ نہیں بلند کرتا رب اس کا بڑا سا گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ مومن تو قسمت والا ہے، چلتے چلتے تجھے ٹھوکر لگی ہے، اللہ نے تیرا درجہ بلند کر دیا، جنتی بنا دیا۔ کانٹا تجھے چبھا ہے، اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ گھر گیا ہے، بیوی کی طرف سے تجھے کوئی دل کی تکلیف آئی ہے، خاموش ہو جا، کوئی بات نہ کر، اللہ تجھے جنتی بنا رہا ہے۔ بچوں کی طرف سے کوئی تکلیف آ رہی ہے، اللہ جنتی بنا رہا ہے۔ بہن بھائیوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے، اللہ جنتی بنا رہا ہے۔ کاروبار میں کوئی تکلیف آتی ہے، دکھ نہ کر، اللہ کی طرف دھیان کر دے، اللہ تجھے جنتی بنا رہا ہے، رب درجہ بلند کرتا ہے۔ وہ مومن صرف ایک شرط ہے، تیرے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا چاہیے، انشاءاللہ قدم قدم پہ رب تجھے جنت میں درجہ بلند فرماتا جائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ایک حدیث پاک سنیے۔ ایک آدمی مسلمانوں میں آپ فرماتے ہیں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ جو ہمیں بیماریاں آتی ہیں، بیماری آ جاتی ہے، کیا اس کا بھی کوئی اجر ہے؟ فرمایا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اجر پوچھتے ہو، گناہ مٹ جاتے ہیں، چھوٹی بیماری گناہ مٹا، اور بیماری گناہ مٹا، اور بیماری گناہ مٹا، گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر چھوٹی ہو؟ فرمایا اگر ذرا سا کانٹا بھی ہونا یا اس سے بھی چھوٹی کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ مومن تھا، نیا نیا مسلمان ہوا تو اسے چاو چڑھا، اس نے رب سے دعا مانگی یا اللہ مجھے پھر بخار دے دے، بخار مجھ سے جدا ہی نہ ہو، ہر وقت بخار میں رہوں۔ اب اسے کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو گرم ہوتا جسم، لیکن یا اللہ ایک ہے یہ بخار میرے حج میں رکاوٹ نہ بنے، یہ بخار میرے عمرہ میں رکاوٹ نہ بنے، یہ بخار میرے جہاد فی سبیل اللہ میں رکاوٹ نہ بنے، یہ جہاد میرے فرض نماز میں رکاوٹ نہ بنے۔ پھر اس کے بعد جو بھی ہاتھ لگاتا گرم پاتا تھا، وہ زندگی کی بازی جیت گیا، ہر لمحہ اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ مومن تیرے درجات کی انتہا کو سوائے خالق کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ حضور یہ اس آدمی کا اپنا عمل تھا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہیں، وہ بھی سنیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس تیمارداری کے لیے گئے، حدیث پاک کے لفظ ہیں وہ ایسے تھا جیسے چوزا ہوتا ہے، اس کی یہ حالت ہوگی جسم کی جیسے چوزا، لفظ حدیث پاک میں ایسے ہیں، وہ اتنا کمزور تھا جیسے چوزا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تو اپنے لیے کوئی دعا تو نہیں مانگ رہا؟ یا رسول اللہ ہاں میں دعا مانگتا ہوں۔ کیا مانگتے ہو؟ یا رسول اللہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے، یا اللہ جو عذاب مجھے دینا ہے دنیا میں دے لے، آخرت میں مجھے عذاب نہ دینا، جو تو نے دینا ہے عذاب مجھے دنیا میں دے لے، آخرت میں عذاب نہ دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے اللہ کے بندے کیا تو دنیا میں اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا ہے؟ کیا تیرے اندر طاقت ہے کہ اللہ کے عذاب کو دنیا برداشت کر دے؟ کیوں نہیں کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں خیر و بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں خیر و بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ مومن کبھی کسی تکلیف مانگتا نہیں ہے، جنہوں نے مانگی وہ اپنا ان کا حصہ تھا۔ مومن ہمیشہ خیر مانگتا ہے، ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے عافیت مانگو، خیر مانگو، بیماریوں سے شفا مانگو، تکلیفوں سے نجات مانگو، اللہ سے خیر و بھلائی مانگو۔ اللہ یا اللہ تو خیر و بھلائی دینے والا، ویسے بھی تو انعام کر سکتا ہے، ہم کو ویسے ہی اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق رحمت اور برکتوں سے مالا مال فرما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کے سر کا درد، اسے کوئی کانٹا چبھے یا اسے کوئی معمولی چیز اذیت دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ذریعے اس کا درجہ بلند فرما دے گا۔ ہاں لوگ قبروں سے نکلیں گے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے، لیکن قیامت کے دن اس پر یہ مہربانی ہوگی، اور جسے کانٹا چبھا ہے، تکلیف پہنچی ہے، اللہ مہربانی فرمائے گا، فرمایا جا تیرے درجات بلند ہو گئے، اور جس کے نکلتے ہی درجات بلند ہو گئے اسے پھر کیا چاہیے؟ اس کے لیے تو رحمت ہی رحمت ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْهُ بِهَا ذُنُوبَهُ، اللہ اس کے گناہوں کو کفارہ کر دیتا ہے، وہ کانٹا، وہ ٹھوکر، وہ تکلیف اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ
اللہ ہماری روح کو گناہوں سے پاک و صاف فرمائے اور نیکیوں کی اماجگاہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔